بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے چودھری حسن شبیر ان کا ایک میسج موصول ہوا ہے جس میں لکھتے ہیں کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ میں چکوال سے بلانگ کرتا ہوں. میں آپ کے پروگرامز بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں آپ سے دھنیا لگانے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے لگایا جاتا ہے. تو چودھری حسن شبیر صاحب، بات یہ ہے کہ دھنیے سے کون واقف نہیں، اور دھنیے کی افادیت سے بھی اب ہر کوئی بخوبی آگاہ ہے. اور دھنیا کے سبز پتے اور بیج جو ہے وہ بطور مسالہ یہ ہر روز تقریباً ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے. یہ کھانے کے ذائقے کو بھی بہت لذیذ بناتا ہے، اور دھنیا کو پکوڑوں میں بھی ڈالتے ہیں اور اس کے بیج سے تیل بھی نکالتے ہیں. دھنیا کا تیل تو آپ نے سنا ہوگا، بڑا زبردست چیز ہے یہ. اور دھنیا اصل میں جو سردیوں کی فصل ہوتی ہے نا، موسم سرما کی فصل، یہ اس کی فصل ہے، اس لیے زیادہ گرم موسم میں کامیاب نہیں رہتا. اور سب سے اگیتی فصل جو اگست میں بوئی جاتی ہے، اس پر جو جتنے بھی کسان ہیں وہ اس کے اوپر یا سرکنڈا لگا کر سایہ مہیا کرتے ہیں یا پھر پرالی وہ اوپر ڈال دیتے ہیں جب تک یہ سپراؤٹ نہیں کرتا، اگتا نہیں ہے، تاکہ زمین کا ایک تو درجہ حرارت کم رہے اور دھنیا اچھی طرح اگ آئے اور اچھی طرح نشو و نما پا سکے. عام طور پر جو فصل ہے یہ ستمبر سے نومبر تک لی جاتی ہے، اور پچھیتی فصل جنوری اور فروری میں یہ بوئی جاتی ہے. اب رہا اس کی زمین کی تیاری کیسے ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کاشت کیا ہے، یہ آپ نے چونکہ پوچھا کیسے لگایا جاتا ہے، تو دھنیا کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ زرخیز میرا زمین جس میں پانی کا اچھا نکاس ہو وہ بہتر رہتی ہے. اور اس کو بونے سے پہلے نا 1 ماہ پہلے اچھی طرح زمین کو تیار کرنا چاہیے. اور زمین تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ پہلے اچھا گلی سڑی گوبر کی کھاد اگر مل جائے، کو 10-12 گڈھے یا یہ کہیں کہ یہ ٹرالیاں، یہ کم از کم 10 سے 15 ٹرالیاں یہ ضرور فی ایکڑ وہ ڈال دیں، اور اس میں ہل چلا کر کھیت کو اچھی طرح اس کو ملا دیں اس کے اندر، اور اس کے بعد پانی دے دیں. اس کو جب وتر آئے تو دوبارہ ہل چلا کر سہاگا دیں، اور کھیت کو اسی طرح پڑا رہنے دیں کہ تاکہ اس میں جڑی بوٹیاں اچھی طرح اگائیں. وہ جب جڑی بوٹیاں اگائیں گی تو اور اس کے بعد آپ جب ہل وغیرہ چلائیں گے نا تو جڑی بوٹیاں وہ تلف ہو جائیں گی. اور کاشت کے وقت آپ اس میں اگر ہو سکے تو 2 بیگ سپر فاسفیٹ کے اور 1 بیگ امونیم سلفیٹ کھاد یہ ڈال دیں، یعنی 2 بوریاں سپر فاسفیٹ کی اور 1 بوری امونیم سلفیٹ کی کھاد فی ایکڑ یہ ڈال دیں، اور ہل اور سہاگا چلا کر کھیت کو تیار کر لیں. اور کاشت کے لیے آپ کو 75 سے یہ ہوتا ہے 50 سے لے کے 70-75 سینٹی میٹر کے فاصلے پر آپ پٹڑیاں بنائیں، اور پٹڑی کے دونوں کناروں پر لکڑی سے 1.25 سینٹی میٹر یہ گہری لکیر وہ نکال کر اس پہ کوئی بیج، کوئی میرا خیال اس میں زیادہ نہیں 8 سے 9 کلو گرام
فی ایکڑ وہ بیج وہ بکھیر دیا جاتا ہے ان لکیر سے، جو لکیر بنائی ہوئی ہے نا 1.25 سینٹی میٹر گہری لکیریں، وہ اس لکیر کے اندر وہ بیج وہ بو دیا جاتا ہے اور بیج بکھیر دیا جاتا ہے، اور بیج کو پھر مٹی سے ڈھانپ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہلکی آبپاشی کر دیتے ہیں، پانی لگا دیتے ہیں، زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے نہیں تو یہ بہہ جاتا ہے۔ اور شروع میں جہاں تک اس کی اریگیشن کا تعلق ہے، یہ نوٹ کر لیں کہ اگر موسم گرم ہو اور خشک ہو تو فصل کی پہلی 3-4 جو اریگیشنز ہیں نا، پانی دینے جو پانی لگاتے ہیں، ایک ہفتہ کے وقفہ سے وہ کرنے چاہیے، یعنی پہلی 1.5 ماہ یہ سمجھ لیں کہ پہلی 3-4 جو آبپاشیاں ہیں وہ ویکلی یعنی ہر ہفتے آپ وہ کر دیں، اور بعد میں یہ وقفہ آپ 2 ہفتے کے بعد اس کو بڑھا سکتے ہیں، 15 دن کے بعد یہ سمجھ لیں کہ ایک آبپاشی کریں گے، اور پہلی کٹائی البتہ اس کی 1.5 مہینے بعد تیار ہو جاتی ہے، اور کھیت کو جڑی بوٹیوں سے پاک رکھنے کے لیے آپ 3 بار گوڈی کریں، اور دھنیا سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے یہ یوں ہی آپ گوڈی کریں گے نا تو بڑا تیزی سے اس کی نشو و نما ہوگی، اور اس لیے ہر کٹائی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں مزید آپ نے کوئی 30 کلو گرام امونیم سلفیٹ یا 15 کلو گرام یوریا کھاد وہ بھی بکھیر دیا کریں اور پھر پانی دے دیں، تو اس طرح پیداوار زیادہ ہوگی۔ تو جہاں تک اس کی ہارویسٹنگ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ ٹپس دے دوں کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ دھنیا کی پہلی کٹائی کاشت سے 1.5 ماہ بعد ہو سکتی ہے، بعد میں 20-25 دن بعد کٹائی کی جا سکتی ہے، اور دھنیا کو کاٹنے کے بعد چھوٹی چھوٹی گٹھیوں میں باندھ کر آپ مارکیٹ لے جائیں اور وہاں فروخت کر دیں، اور ہارویسٹنگ کے بعد پیداوار کو نا مرجھانے سے بچانا چاہیے، اس کو تر و تازہ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں یا پھر گیلے ٹاٹ سے اس کو ڈھانپ دیں۔ اور دھنیا کا جہاں تک بیج بنانا ہے تو بیج کے لیے اگر فصل رکھنی ہے تو آپ نے 1-2 کٹائیاں کر کے نا بعد میں فصل کو بیج کے لیے چھوڑ دیں، پھر بعد میں آپ اس سے بیج حاصل کر لیں۔ اب رہا کہ اس کی کوئی قابل ذکر دھنیا کی کوئی قسم یا ورائٹی، تو یہ ایک ورائٹی بڑی معروف ہے، دل پذیر یہ کاشت کی جانی چاہیے، یہ پیداوار بھی زیادہ دیتی ہے اور یہ کافی مقبول ہے ہمارے کسانوں میں۔ تو یہ تھیں ٹپس چودھری حسن شبیر صاحب آپ کے لیے، اور دیگر ناظرین اور سامعین بھی امید ہے کہ میری ان معروضات سے استفادہ کریں گے اور وہ انہیں بھی اس سلسلے میں آگاہی ہوئی ہوگی۔ اب اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں، اور اللہ اکبر، حدیث مبارک جو میں کر رہا ہوں یہ ہے بخاری شریف سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان ہے کہ چھوٹا بڑے کو، پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو، یعنی چھوٹا بڑے کو، پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔